بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز کی جو آج صورتحال ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اور جنرلی یہ پریشان کن ہے تمام ذی ہوش اور قابل شعور لوگوں کے لیے۔ ایک طرف دنیا ہے وہ کسی طرف جا رہی ہے، اور ایک پاکستان میں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تکلیف دہ بھی ہے، دکھ کی بات بھی ہے، اور یہ ہماری جو پولیٹیکل کلچر کی ڈیولپمنٹ ہے آج تک کی، جمہوریت کہہ لیجئے، سیاسی کلچر کی کہہ لیجئے، وہ ایک بڑی کھلی مثال سامنے آئی ہے، اور دیکھ کر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سیاست کا ہماری محور کیا ہے؟ صرف طاقت کا اصول، اور وہ طاقت کس لیے؟ اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جب سیاستدانوں کو سنتے ہیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، جو قول و فعل کا تضاد ہے جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کی جو نسل ہے اس کے لیے پچھلے جو تقریباً 2 مہینے سے جاری جو بھی مسئلہ ہو رہا تھا ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا، اس دوران بہت کچھ بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور جو کچھ تو اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو نئی نسل کے لیے ایک آنکھیں کھولے کے لیے کافی ہیں، اور ان کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی بھی چاہیے۔ کیا ہم پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا صرف ہمارا محور کو اور ہے؟ آج جو وطن عزیز کی صورتحال ہے اس میں آپ کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جرم، سیاست اور پیسے کا ایک ایسی تکون ہے جو بہت طاقتور ہو چکی ہوئی ہے، اور وہی مختلف اوقات میں آپ کو حاوی نظر آتی ہے۔ لو کانفیڈنس موشن ایک خالص جمہوری عمل ہے، ہونا بھی چاہیے جب بھی اپوزیشن محسوس کرے۔ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سندھ ہاؤس کا تماشا سامنے آیا تو ایک بہت بڑا سوال اٹھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کیا ضمیر 7 مارچ کے بعد جاگا؟ اس سے پہلے ضمیر سویا ہوا تھا؟ ضمیر ٹائم پہ اٹھتا ہے اور ٹائم پہ سوتا ہے، یا ہر وقت جاگتا رہتا ہے؟ پاکستان کو ایسے ضمیر کی ضرورت ہے جو ہر وقت جاگتا رہے۔ پھر جس طریقے سے سب کچھ ہوا وہ بھی ایک تکلیف دہ عمل تھا، جس میں بدقسمتی سے عدلیہ پر بھی بہت سارے سوال اٹھے۔ نظام عدل تو ویسے بھی میرے اپنے ذاتی نقطہ نگاہ سے جو ہے ہمارا اس وقت آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید قابل عمل نہیں رہ گیا۔ اس کو بہت میسو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی بہت سوال اٹھے۔ پھر آئین جس کی پاسداری کے سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے، جس پہ ہمیں تانے بھی بہت ملتے ہیں۔ آئین کی جو صورتحال آج کر دی گئی ہے، جس میں تقریباً 22 ترامیم کی جا چکی ہیں، ان ترامیم کو اگر آپ نکال کے آئین کی شکل دیکھیں تو کچھ اور ہے، آئین کی روح کچھ اور ہے۔ اس ترامیم نے آئین کی روح کو ہی تقریباً بری طریقے سے چھلنی کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کی روح کے مطابق عمل کرنا تو ایک ٹریڈیشنل کام ہوتا ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی آئین میں نہیں ہوتی، لیکن ہم نے آئین کی تشریحیں، وہ تشریحات شروع کر دی ہیں، اور مختلف اوقات پر ٹوٹلی اسپیسیفک کسی ایک خاص مقصد کے لیے آئین کی ترمیم کی گئی ہیں، جس سے اس میں لوپ ہولز بہت زیادہ بن گئے ہوئے ہیں، اور اس کو چاہیں آپ جس طرح چاہے بینڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے بات یہ۔ اس دوران پہلے فوج پاکستان پہ بے حساب انگلیاں اٹھتی رہیں، اور نون لیگ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تو نام لے کے پاکستان کے فوجی افسران کے سربراہ کے خاص طور پہ گجرانوال سے شروع کیا، پھر ان کی صاحبزادی اس کو لے کے آگے چلتے رہے۔ یہ ایک ماحول بنا رہا۔ جب یہ نو کانفیڈنس موشن کی بات چلی آگے، اس میں بھی جو لوگ انٹرسٹڈ تھے، وہ لوگ جو پاکستان کی افواج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں،
جو پاکستان کے عوام کو اور افواج کے درمیان رشتے کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے، ان کو موقع ملا وہ بیچ میں گھس آئے. جب آپ اسپیس دیں گے دشمن تو آئے گا بیچ میں، اور دشمن اندرونی بھی ہے، دشمن بیرونی بھی ہے. تو افواج پاکستان پہ بے حساب تنقید بھی ہوئی. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو انسیڈنٹ ہوا جس طریقے سے، جو اب بھی ایک لاک جام بنا ہوا ہے آئینی اور قانونی طور پر، جس طریقے سے ہوا، بہت سے سوال اس پر بھی اٹھے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ضمیر اتنا زیادہ نہیں جاگا تھا تو ضمیر کو اٹھا کر ہوٹلوں میں بند کر دیا گیا. جو یہ دیکھا سب قوم کے سامنے ہے، اب آپ جو مرضی کہتے رہیں. پھر یہ فتح عزیز ایسا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں، دونوں ہی بدقسمتی سے اس وقت بیل پر ہیں، اور دونوں کی انڈائکمنٹ ہونے والی تھی، یا ایک کی شاید وزیر اعظم کی ہونے والی تھی، میسو منی لانڈرنگ کیسز میں. پولیٹیکلی ڈریون ہو سکتے ہیں، لیکن جب کیس بنا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے کلیئر تو کرنا ہے نا. بڑا ایک مذہب کا خیز صورتحال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کے صاحبزادے بھی حلف اٹھا چکے ہیں، شاید ابھی تک حلف نہیں اٹھایا انہوں نے، وہ خود اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرا سکے. اس وقت ایسی کرسیوں پر بیٹھے ہیں جہاں پر وہ سارا کچھ کنٹرول میں ہے. اور اب یہ دنیا یہ بات کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر وہاں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں کسی طریقے سے، تو کیا یہ ہمارے آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی یا اس کی خلاف ورزی ہوگی؟ اب اس کو ایک طرف رکھ لیجئے. عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ایک ایسی پولیٹیکل موو تھی جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایک نئی لیز آن پولیٹیکل لائف دے دی ہے. اور وہ ایسے ایک بیانی کے ساتھ کھل کے سامنے آئے ہیں جو پروگریسولی بہت لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. کچھ وہ لوگ بھی، بلکہ بہت زیادہ وہ لوگ بھی اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں جو شاید ویسے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں تھے یا عمران خان صاحب کے سپورٹرز نہیں تھے، لیکن وہ محض اس لیے اب ان کی طرف آ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ جو باقی پی ڈی ایم ہے، ان سب پہ مختلف اوقات میں مختلف کیسز بنے ہوئے ہیں، میسو منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے. وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرا سکے. ایک طرف وہ ہے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، لوگ بڑا برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کو ہم اپنے حکمران تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی اب خان صاحب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. تو خان صاحب کی فالوئنگ جو کسی حد تک کمزور پڑتی جا رہی تھی، یا پی ٹی آئی جو خود کمزور پڑتی جا رہی تھی، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے. اب وہ سیاسی طور پر ایک انتہائی مضبوط اور پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہ کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ کیا ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ اس سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی ہوگا؟ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک موقع تھا جب یہ آئینی پٹیشن دائر ہوئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر، اور پھر ان کے پاس دوسرا موقع ہے جب اس کے اوپر ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے. اس وقت تک جب یہ پہلے فیصلہ آیا تھا اور بڑی ٹائم لائنز کے ساتھ بڑے واضح بڑے سخت احکامات جاری ہوئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 9 تاریخ کے 12 بجے سے پہلے سب کچھ ہو جانا چاہیے. اس وقت تو ان کے سامنے یہ جو سائفر کیبل تھی وہ نہیں تھی، اب ان کے سامنے ہے یہ. تو شاید یہ ایک راستہ مل جائے سپریم کورٹ کے لیے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے بعد جو فیصلے آئے ان کا ایک ایفیکٹ تمہارے سامنے ہے، ایک نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے، لیکن جو اس کی گراؤنڈز تھیں آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کے تحت، ان گراؤنڈ میں وزن ہے، اور ان کی باقاعدہ ایک بہت اعلیٰ جو ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ پہ جو ججز پہ مشتمل ایک ایسا کمیشن بنے جو اس کی تحقیقات بھی کرے اور واضح طور پر متعین کرے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو انجانے میں یا جان بوجھ کر سارے مہم کا حصہ بنے ہیں، جس کی وجہ سے آج عرض وطن اس مشکل صورتحال سے دوچار ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ان کو دے دینا چاہیے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی
بادی نظر میں جو اس کی بیک گراؤنڈ تھا یا جو اس کی ریزن تھی وہ ریزن صحیح نظر آتی ہے. اس لیے چونکہ اب بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے تو ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے, حکومت سے کہہ دیا جائے, اور ساتھ ہی الیکشنز, جنرل الیکشنز کے لیے واضح احکامات جاری کر دیے جائیں اور 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر یہ الیکشن ہو جانا چاہیے. اس میں کچھ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں, I'm sure جسٹسز مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, اب ان کے لیے راستہ دیا جا سکتا ہے اور صدر پاکستان کو یہ احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں کہ وہ انٹرم سیٹ اپ اور اس سے جو بھی چیزیں متعلقہ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کریں. ایک یہ طریقہ کار ہے, اور شاید میرا خیال ہے کہ امیڈیٹ جو فائر فائٹنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن الیکشنز اور وہ بھی بہت جلد ایک امیڈیٹ فائر فائٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے.